عزت بنا لی ہے. وہ بھائی یہ سب چیزیں تو تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. کیونکہ مکان بنائے تو اس کو مینٹین کرنے میں زندگی گزر گئی, عزت بنائے تو عزت کو بنانے میں زندگی گزر گئی. جو کرنا تھا وہ تو ہوا نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ملا, سوال ہی پیدا نہیں ہے. کیونکہ جب اللہ ہوگا تو ہمارے اندر جو اتھینٹک چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے. کہنے والوں نے بڑی زبردست بات سمجھائی اس دنیا کے لحاظ سمجھنے کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں بھائی سعودی عرب جاؤ یا کہیں بھی جو آج کل یہاں بھی وہ مشینیں لگ چکی ہیں, جو مشینوں میں جو ہے وہ ٹوکن ڈالتے ہیں, وہ ریال ڈالتے ہیں تو اس کے اندر سے کولڈ ڈرنک اور چیزیں نکلتی ہیں. لیکن ریال کے علاوہ تم ڈالر ڈال دو, ڈالر تو بڑی قیمتی چیز ہے. تم جو ہے پاکستانی کوئی کرنسی ڈال دو, وہ سونے کا ٹکیا ڈال دو یار, کیا نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. تو یہی تو عرض کر رہا ہوں. وہاں پر جو ہماری جو کسوٹی ہے وہ تو نبی کی سنت ہے. تو نبی کی سنت کا مطلب صرف یہی ہے کہ تم نماز پڑھو. نبی کی سنت میں یہ بھی ہے کہ تمہارے آپس کے معاملات صحیح ہوں. یہ فرض ہے, یہ فرض عین ہے. لیکن ہم اور آپ ایسے دھوکے میں ہیں جس کا پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے عرض کر رہا ہوں ایک ہی طریقہ ہے جو اللہ نے بتایا. یہ ہمارا بتایا ہوا نہیں ہے, یہ سب اللہ نے بتا دیا نبی کے ذریعے. وہ کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین. تمہیں اگر کامیابی چاہیے تو نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور یہ نیک لوگوں کے ساتھ ہونا کیا چیز ہے؟ میں یہاں سے سفر کر رہا ہوں لندن کا یا جاپان کا, حیدرآباد کا. چلو پہلے زمانے میں سمجھو اونٹ پہ سفر ہو رہا ہے, ہم سب جا رہے ہیں سفر پہ. ایک صاحب آئے اور سفر میں داخل ہو گئے. ابھی 2-3 کلومیٹر چلے نہیں تھے کہ ان کا پیر ٹوٹ گیا. آپ کیا کرو گے؟ چھوڑ دو گے اس کو؟ کبھی نہیں چھوڑو گے. آپ کہو گے صاحب یہ ساتھ ہے, ساتھ چلے گا بھی. 4 آدمی ملیں گے اس کو اٹھا کے ساتھ لے جائیں گے. یہ کب ہے؟ جب اس کے سفر کے اندر ساتھ ہے. اور جو اکیلا جا رہا ہے بھائی ٹوٹ گیا, ہمیں کیا پرواہ. یہی عرض کر رہا ہوں, ان باتوں کو سمجھنا ہے. یہ باتیں اللہ نے ہمیں بتائی ہیں. اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو یہ کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں ہے ہم کامیاب نہیں ہیں. ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ والا بننے کے لیے, لیکن ہم تو انجینئر بن رہے ہیں, ہم تو ڈاکٹر بن رہے ہیں. ہم تو اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ لگا کے خوش ہو رہے ہیں. ارے یہ تھوڑی بننے آئے تھے, بننے تو اللہ والا آئے تھے. اللہ والے کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, جس کے وضع قطع لباس پوشاک کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. صحابہ کی زندگی کیا تھی؟ کوئی بات نہیں کرتے تھے, لیکن وضع قطع لباس پوشاک, چہرے کی نورانیت اس بات کی دلیل تھی کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں, یہ تو بھائی کون سے ہی دین پہ عمل کرتے ہیں. مسلمان ہو جاتے تھے. اور اللہ معاف کرے, ہمیں دیکھ کر, ہماری دو رنگی دیکھ کر ہمارے گھر والے ہم سے نفرت کر رہے ہیں, ہماری اولاد ہمیں پسند نہیں کرتی, ہمارے رشتہ دار ہمیں اچھا نہیں سمجھتے. اور ایسے کتنی باتیں میں سمجھاؤں جو آپ دیکھو گے تو پتہ چل جائے گا. لیکن ہمارے دل میں کیا ہے؟ وہ صحیح نہیں ہے, میرا بھائی صحیح نہیں ہے. ارے بھائی اسی بھائی کو تو راضی کرنے کے لیے بھیجا تھا. کون کہہ رہا ہے صحیح ہے؟ دنیا کے اندر ٹیڑھا پن ہی تبھی تو اس کا انعام ہے. ایک صاحب نے کہا حضرت آنکھ بہت بہک جاتی ہے. آنکھ جو ہے وہی آنکھ, میں نے کہا کہ بھائی آنکھ بہک جاتی ہے اسی لیے تو انعام ہے, ورنہ فرشتوں کو کوئی اس بات کا انعام نہیں ہے. آنکھ پھوڑ دو تو کیا انعام بند. یہی تو سارا کھیل ہے. یہ دنیا تو اسی لیے تو عمل کہا گیا ہے کہ ہم آزمائیں گے ان چیزوں سے جو ہمیں دنیا میں دی. تمہاری بیوی ہم نے دیا, تمہارے بچے ہم نے دیے, تمہیں مال ہم نے دیا. اس لیے نہیں دیا کہ تم نے کوئی اور مقاصد اپنا لیے. ہم اس لعنت میں گرفتار ہیں. دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں, ہم اس لعنت میں گرفتار ہیں جس لعنت کے بارے میں بزرگ فرما گئے. یہ لعنت کیا چیز ہے؟ 2 ہی چیز ہے, سن لیں میری بات غور سے. ایک رحمت ہے, ایک لعنت ہے. 2 ہی چیز ہے, ایک جنت ہے, ایک جہنم ہے, اور تیسری چیز کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا کے اندر تھوڑا یہاں وہاں تھوڑا نہیں ہے, وہاں لعنت ہے یا رحمت ہے. اب تم دیکھ لو تمہارے اندر کیا ہے. اگر لعنت ہے تو لعنت کیا چیز ہے؟ ہمیں تو کچھ اثر نہیں ہو رہا, ہم تو بالکل صحیح ہیں, ہمارا مال بھی بڑھ رہا ہے, ہماری اولاد بھی بڑھ رہی ہے, ہماری صحت بھی بڑھ رہی ہے. کس بات کی لعنت کی بات کر رہے ہو؟ یہ لعنت تمہارے پاس کون سی چیز ہے؟ ہم تو نماز نہیں پڑھ رہے یا ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کر رہے.
تو بات سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیں لعنت ہی اسی کا نام ہے کہ ہم حواس باختہ ہوتے ہیں, ہمارا دماغ کام نہیں کرتا. یہی سب سے بڑی لعنت ہے اللہ کی. ایک صاحب مسلمان تھے اور حافظ تھے, تو ایک وقت ایسا ہوا کہ وہ امامت کرا رہے تھے. تو جب امامت کرانے لگے تو ان کا وضو ٹوٹ گیا امامت کے درمیان. اب انہوں نے کہا کہ میں وضو چھوڑ کے جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے. لیکن بہرحال اللہ کے خوف کھاتے کھاتے انہوں نے نماز بغیر وضو کے پڑھا دی. اور جب بغیر وضو کے پڑھا دی, یار کچھ بھی نہیں ہوا, کیا ہوا, کوئی فرق نہیں پڑا. اب کیا ہوا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ بیوی سے صحبت کرنے کے بعد جنابت کی حالت میں تھے, ناپاکی کی حالت میں, سردی کا زمانہ تھا. انہوں نے کہا یار بغیر ناپاکی کی حالت میں پڑھا دیتا ہوں, جب اس میں کچھ نہیں ہوا تو اس میں بھی کچھ نہیں ہوگا. ایسے ہی کیا انہوں نے. اب جو ہے وہ نماز انہوں نے بغیر اس کی ناپاکی کی حالت میں پڑھا دی. تو یہ بات کب پتہ چل رہی ہے, جب مناظرہ ہو رہا ہے اور وہ جو تھا وہ عیسائی ہو گیا تھا. تو پتہ چلا کہ جب انہوں نے نماز پڑھائی تو اللہ نے اس کو دین سے ہی خارج کر دیا, وہ مرتد ہو گیا, اس کا دماغ جو ہے وہ پلٹ گیا. تو بتاؤ اس سے بڑی لعنت کیا چیز ہے. اسی لیے عرض کر رہا ہوں, یہ جو لعنت ہے یہ ہماری حواس باختگی ہے. ہم سب سے پوچھا جائے تو ہم کہیں گے ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بے نمازی سے پوچھا جائے ہاں نماز پڑھنی چاہیے. جو بات کونوا مع صادقین, ہاں بھائی نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن ہے کیوں نہیں. سوال تو یہ, نماز پڑھنے میں نماز کیوں نہیں پڑھ رہا, کون سی طاقت ہے. وہی تو حواس باختگی. بھائی دنیا کی طرف توجہ کم رکھو, اللہ کی توجہ زیادہ رکھو. ہاں بالکل ایسا کرنا چاہیے. لیکن رات بھر دنیا کا سوچ رہے ہیں, دن بھر دنیا کا کام کر رہے ہیں, نہ اس کو بڑھانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, ایک فیکٹری سے دوسری سے تیسری. یہ کیا چیز ہے. یہ وہی لعنت ہے جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. اور جیسا انسان قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کا تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے. سب سے زیادہ قرب کس کو نصیب ہوا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا. انہوں نے صحابہ سے پوچھا یہ بتاؤ تمہاری کیا حالت ہے, تم موت کے بارے میں کیا سمجھتے ہو. یا رسول اللہ کسی وقت بھی آ جائے, ہو سکتا ہے گھنٹے کے اندر 2 گھنٹے کا آ جائے, 1 دن میں آ جائے. ارے تم تو یہ سمجھ رہے ہو, میں تو یہ سمجھ رہا ہوں ایک طرف سلام پھیروں دوسری طرف سلام پھیرنے کی مجھے نوبت نہیں آئے. دیکھیں یہ اس قرب کی نشانی ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں اس بات کی فکر رہتی ہے کہ بھائی موت ہے, مرنا ہے, یہاں سے جانا ہے, یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے. اور جیسے میں نے عرض کر رہا ہوں ہماری زندگی 50 سال 60 سال تو گزر گئی اور ہمارے تعلق ابھی تک اللہ سے وہ پیمانے کا نہیں بنا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کامیاب کون ہوگا. اللہ کے امتحان سے کون تمہیں کامیاب کر سکتا ہے کسی کی طاقت. صاحب شیطان سے کون کامیابی حاصل کر سکتا ہے کسی کی طاقت. ہر آدمی کا نہیں صاحب, تمہارا نفس جو تمہارے اندر لگا ہوا ہے اس کے خلاف تم کر سکتے ہو. نہیں صاحب کیونکہ یہ تو محبت ہے. کیسے کرو گے پھر, کیا مطلب ہے اپنے آپ کو حوالے کر دیا شیطان کے, اور شیطان تمہیں جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں ڈالنے والا ہے. تمہاری حواس باختگی یہ بتا رہی ہے کہ تمہیں ابھی ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے. جیسے میں عرض کر چکا ہوں, پہلے مثالیں دے چکا ہوں, ایک گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور یہ صرف لوگوں کو کہہ رہا ہے آگ لگی ہے بھائی بجھانا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے, ویسا کرنا چاہیے. اس کو اس بات کا پتہ نہیں کہ اس گھر میں اس کی بیوی بچے ہو سکتے ہیں. جب پتہ چلا ارے یار میری بیوی بچے, تو وہ کیا کرتا, وہ ایسی لوگوں سے کہتا پھرتا, کبھی نہیں کرتا. وہ تو اس آگ میں چھلانگ لگا دیتا, اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں, یہ چیزیں اس وقت ہے جب اس بات کے لیے وہ سیریس ہوتا ہے. ہم کہاں سیریس ہیں, ہمارے اندر کہاں تبدیلی ہے, کون پوچھ رہا ہے, کون اس بات کی طلب میں آ رہا ہے. کہیں تو صاحب کہتے ہیں صاحب ایسے ہی, یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ کتنی بڑی دولت ہے, آپ کو اندازہ ہے. یہ آپ سے کہا شب قدر کے دن جو ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, یہی ہے نا, شب قدر سے بڑھ کر تو کوئی رات نہیں ہے. حج پہ جاتے ہیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر نیت کسی کی صحیح نہیں ہے کیا حج کا قبول ہوگا, سوال پیدا نہیں ہے. شب قدر والے دن جو ہے وہ اللہ معاف کرے اس کی نیت میں کچھ اور ہے. صرف نیت کی بات کر رہا ہوں, ایک چیز پکڑ لو, کیونکہ نیت ہی سارے عمل کا دار و مدار ہے. کیا گناہ معاف ہوں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہے.
تو ایسی کون سی جگہ ہے جہاں گناہ معاف ہوتے ہیں بغیر نیت کے، بغیر عمل کے، بغیر وضو کے؟ کوئی بھی چیز درکار نہیں ہے. وہ یہ مجلس ہے جہاں پہ چند لوگ اللہ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. یہ حدیث میری تھوڑی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے.